الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی حضور اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. انسان کو پیدا فرمایا، جانوروں کو پیدا فرمایا، نباتات کو پیدا فرمایا، جمادات کو پیدا فرمایا، بہت ساری مخلوقات کو وجود بخشا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے تمام مخلوقات کو شکل و صورت کے اعتبار سے علیحدہ بنایا ہے. حیوانات کی شکل الگ ہے، انسان کی شکل الگ ہے، گھاس پھوس کی شکل الگ ہے، پتھروں کی شکل الگ ہے، اور انسانوں میں بھی مرد کی شکل الگ ہے، عورت کی شکل الگ ہے. جانوروں میں آپ غور کریں، شیر الگ ہے، بکرا الگ ہے، بھینس الگ ہے، اونٹ الگ ہے. گھاس پھوس میں اور درختوں میں آپ غور کریں، ہر پھل کا درخت علیحدہ ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ان سب میں فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے. اسی طرح اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں بستی ہیں، بہت سارے مذاہب بھی ہیں، لیکن آپ غور کریں، ہر قوم کی شناخت الگ ہے، ہر مذہب کی شناخت الگ ہے، ہر مذہب کی پہچان الگ الگ ہے. جس قوم نے اپنی شناختوں کو ختم کر دیا، اپنی پہچان کو ختم کر دیا، اپنی علامت کو ختم کر دیا، وہ قوم، وہ مذہب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. ظاہری شکلوں سے، صورت کے اعتبار سے وہ نظر آئے گا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. ہر قوم کا ایک تشخص ہے، ایک امتیاز ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے، مذہب اسلام کی بھی کچھ شناختیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ تشخصات ہیں، کچھ امتیازات ہیں. اور سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. مسلمانوں کے لیے آئیڈیل، مسلمانوں کے لیے مثال، مسلمانوں کے لیے نمونہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی۔ معاشرت میں مثال ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارے نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے عبادتوں میں بھی غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو۔ نمبر 2 جب سورج بالکل سر پر ہو۔ نمبر 3 جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ علماء نے لکھا ہے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ان 3 وقت میں آفتاب سورج کی عبادت کرنے والے لوگ خاص طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، غیروں کی مشابہت لازم نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو، افطار میں تاخیر مت کرو۔ ایک حدیث میں نے فرمایا میری امت خیر کے ساتھ وابستہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افطار میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ تاخیر کرنا تو اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ دیکھو عبادت میں مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھ رہے، 10 محرم کو روزے کا اہتمام کر رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا خالف المشرکین اوفر الضحى واحب الشوارب، مشرکوں کی مخالفت اختیار کرو، اپنی مونچھوں کو تراشو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور داڑھیوں کو کترانا، داڑھیوں کو تراشنا یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ عبادتوں میں بھی نبی علیہ السلام نے غیروں کے طریقے کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام فرمانے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو اچھوں کے طور و طریق کو اپنائے گا، صالحین کے طور و طریق کو اپنائے گا، انبیاء کے طور و طریق کو اپنائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو غیروں کے طریقے کو اپنائے گا، اپنے رہن سہن میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کھانے پینے میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کرے گا، حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، لیکن جب مقابلے میں جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम ने जो लिबास पहना है وہ لباس جادوگر بھی پہنیں گے۔ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو مغلوب کر دیا، فرعون کو مغلوب کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ سجدے میں گر گئے، بول اٹھے، کہہ اٹھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر، سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ جب یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میدان کارزار تو اس لیے گرم کیا گیا تھا، یہ کرتب تو اس لیے دکھائے گئے تھے کہ فرعون کو ہدایت مل جائے، فرعون کی ہدایت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ اے اللہ حق تو فرعون کے سامنے ظاہر ہونا تھا، فرعون کے سامنے تو ظاہر نہیں ہوا، فرعون تو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور یہ جادوگر یہ ایمان لے آئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا موسیٰ ان جادوگروں نے ہمارے پیارے نے آپ کی صحبت کو اختیار کیا اور آپ کے جیسا لباس پہنا، ہماری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو ہمارے صالحین کی صحبت کو اختیار کرے انہیں ہدایت نہ دیا جائے، ان کے سامنے حق کو نہ کھولا جائے، انہوں نے آپ کے جیسا لباس پہنا ہے اس لیے ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا گیا اور انہیں ایمان لانے کی توفیق دے دی گئی۔ فرعون نے مشابہت اختیار نہیں کی، آپ کے جیسا لباس نہیں پہنا، اس لیے اس کے لیے ہدایت کو کھولا نہیں گیا، اسے ہدایت نہیں دی گئی۔ معلوم ہوا جو جیسوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسے انہیں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی حکیم الامت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات میں ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا، کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پر کسی اور کے لیے قبر کھودی گئی، لیکن جیسے ہی قبر کھودی گئی تو قبر کھودنے والوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر تو کوئی حسین و جمیل خوبصورت اور کوئی خوبصورت لڑکی کو دفن کیا گیا ہے۔ قبر کھودنے والے حیران ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں پر تو ایک مرد کو دفن کیا گیا تھا لیکن آج اسی جگہ پر قبر کھودی جا رہی ہے، وہ مرد تو موجود ہی نہیں، کوئی اور عورت موجود ہے۔ اس وقت حج کے ایام چل رہے تھے، مکہ میں یورپ سے ایک آنے والا، فرانس سے آنے والا ایک آدمی بھی تھا، وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا فوراً پہچان لیا، وہ آدمی کہنے لگا کہ اس لڑکی کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ لڑکی میرے پاس آیا جایا کرتی تھی، یہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن میرے پاس کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی اور آخری وقت میں اسے اسلام قبول کر لیا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کا انتقال تو فرانس میں ہوا تھا لیکن اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ قادر ہے، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس کی نعش کو اور اس عورت کو یہاں منتقل کر دیا۔ سب کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن لوگوں کو تعجب اس بات پر تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر جس مرد کو دفن کیا گیا تھا وہ مرد کہاں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس مرد کو فرانس میں اور عیسائی کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ فرانس سے آئے ہوئے آدمی کو لوگوں نے کہا کہ آپ جب حج کے ایام پورے ہو جائے اپنے وطن لوٹے اس کے سلسلے میں تاکید کریں۔
یہ آدمی وہاں پہنچا، لڑکی کے خاندان والوں کے سامنے پوری بات رکھی، پورا واقعہ سنایا، لیکن لڑکی کے خاندان والے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انہیں اصرار کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اب لڑکی کی قبر کو کھودا جائے گا۔ جب لڑکی کی قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس لڑکی کی قبر میں وہ مرد سویا ہوا ہے۔ اس کے تابوت کو جیسا ہی کھولا گیا اس میں کوئی مرد موجود ہے۔ فرانس سے آئے ہوئے آدمی نے مکہ کے رہنے والوں کو اطلاع دی۔ یہ مکہ کے رہنے والے لوگ اس مرد کے گھر میں گئے، گھر والوں سے تحقیق کی کہ کیا بتایا، کیا بات ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس مرد کو وہاں منتقل کیا گیا۔ خاندان والوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، یہ مرد ایسے تو بہت نیک تھا، نماز کا پابند تھا، عبادت کا اہتمام کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خرابی، وہ خرابی یہ تھی کہ جب بھی اسے غسل جنابت لاحق ہوتا اور غسل لاحق ہوتا تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ نصارہ کے یہاں کتنا اچھا ہے، عیسائیوں کے یہاں کتنا اچھا ہے کہ ان کے یہاں یہ غسل کرنا فرض ہی نہیں۔ بس یہ جملہ یہ کہا کرتا تھا، اور عیسائیوں کی یہ ادا، عیسائیوں کا یہ قول اسے پسند تھا۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا اور اما نوالہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اس کی نعش کو، جس کا انتقال مکہ میں ہوا تھا، مکہ کے قبرستان میں جس کو دفن کیا گیا تھا، اس کی نعش کو عیسائیوں اور نصارہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا۔ معلوم ہوا مسلمانوں کی رعایت نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم اپنے قول میں، اپنے فیض میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی طرز زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، تشبہوا ان لم تکونوا مثلهم، تشبہوا ان لم تکونوا مثلهم، تم نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو اگرچہ تم ان جیسے نہیں ہو۔ فإن التشبہ بالکرام فلاح، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کامیابی کا زینہ ہے۔ بس آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے، اللہ جل جلالہ محمد اور رسول سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین کے لباس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔